وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. محترم مومنین ذوی الاحترام، سامعین ذی وقار، ہماری گفتگو رحمت الہی کے عنوان پر جاری ہے۔ خداوند متعال کی لارے کتاب قرآن حمید اور روایات اہل بیت کے آدھار میں یہ بات بالکل بے بانگ دہل واضح کی گئی ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ نہایت بے رحم ہے، اور ہمارا دشمن جو ہے وہ انتہا درجے کا گمراہ کنندہ ہے۔ لہذا یہ جو دشمن ہے ہمارا بے رحم اور گمراہ کنندہ، یہ کمینگاہ میں بیٹھ کر ہمارے انتظار میں ہے۔ انسان کو راہ راست سے گمراہ کرنے کے لیے، راہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے ہمارا دشمن جو ہے انتظار میں ہے۔ اور سید المرسلین فرماتے ہیں کہ یہ دشمن انتہا درجے کا قدرت مند ترین دشمن ہے، اور تمام دشمنوں کا ماں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام دشمن ہمارے ختم ہو جائے تو اس ایک دشمن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے ایک دشمن کو، جو تمام دشمنیوں کے بنیاد بھی ہے، جڑ بھی ہے اور ریشہ بھی ہے، جب تک ہم ریشے کو ختم نہیں کریں گے، بنیاد کو نہیں اکھاڑیں گے دشمن کے، اس وقت تک ہم باقی دشمنوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا اس دشمن کی شر سے بچنے کے لیے ہمیں لڑنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرنا ہے۔ عزیزان ذوی احترام، یہ وہ دشمن ہے جو ہمیں رحمت الہی سے محروم کر سکتا ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جو ہمارے پاؤں گھڑ سکتا ہے۔ یہ وہ مشترک ہمارا دشمن ہے، تمام بشریت کا مشترکہ دشمن ہے۔ اس دشمن کے خلاف ہمیں متحد ہو کے لڑنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس کے اصلی دشمن کو اور اس کی بنیاد کو ختم نہیں کریں گے، باقی کسی بھی دشمن سے ہم لڑتے رہیں گے تو ہماری طاقتیں ضائع ہو جائیں گے، ہمارے انرجیز ضائع ہو جائیں گے، لیکن ہم کامیاب دشمنوں کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، باقی ساری دشمنیں جو ہے وہ تو شاخ ہیں، وہ تو فروعات ہیں۔ اصل دشمن تک ہمیں پہنچنا ہے۔ جب تک اصل دشمن کی ہمیں شناخت نہ ہو جائے اور اصل دشمن کی بنیادوں کو خشک نہ کریں، اس وقت تک آپ فروعات سے لڑتے رہیں گے تو آپ وہ جو ہے کامیاب نہیں ہوں گے۔ لہذا پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ انسان کے اندر جرم شناسی ہونی چاہیے، جرم شناسی ضروری ہے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ مسئلہ ہے کہاں پر، ایک کہاں پر ہے۔ مثال معاشرے میں اگر برائیاں گھیر رہی ہے، اخلاقی انحرافات اگر بڑھ رہے ہیں، تو میرا آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو چرس پی رہا ہے فقط اس چرسی کو پکڑنا ہے، جو شراب پی رہا ہے فقط اسی شراب پینے والے کو پکڑنا ہے۔ یہ فائدہ نہیں ہے۔ ہم ایک شرابی سے، ایک چرسی سے، ایک گناہگار سے لڑیں گے، ہم 10 سے لڑیں گے، ہم 100 سے لڑیں گے، تو یہ بڑھتا ہی جائے گا۔
لیکن کیا کرنا ہے؟ عقل مند انسان کیا کرتے ہیں؟ پیغمبر نے کیا بننا ہے؟ ان سے نہیں لڑنا ہے، پھر اصل جڑ سے لڑنا ہے۔ یہ شراب کہاں سے آ رہا ہے اس کو پکڑنا ہے آپ نے، یہ چرس کی بیماری کون پھیلا رہا ہے اس کو پکڑنا ہے، یہ عیوبات کی بنیادوں میں جانا ہے۔ جب تک ہم بنیاد کو اکھاڑ کر نہیں پھینکیں گے اس وقت تک ہم کسی برائی کو معاشرے سے ختم نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہم جو ہے اصل کو چھوڑ کر وہ فروعات کے ساتھ لڑتے رہیں گے تو مزید فروعات میں اضافہ ہوگا، ہماری انرجی ضائع ہوں گے، ہمارا ٹائم ضائع ہوگا، لیکن اصل علت باقی رہے گا۔ مثلا ابھی کوئی بندہ غیبت کرتا ہے، کوئی بندہ نماز کو ترک کرتا ہے، تو کیا ہم اس بیماری کی اصل علت غیبت ہے؟ اخلاقی انحرافات کی اصل علت کیا ہے؟ غیبت ہے؟ غیبت نہیں ہے۔ غیبت اصل بیماری کے فروعات میں سے ایک ہے، بنیاد نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر تکبر کرتا ہے، ایک آدمی اگر غرور کرتا ہے، ایک آدمی اگر تہمت لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو یہ ساری گناہوں کی بھی ایک بنیاد ہے، اس بنیاد کو اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس بنیاد کو نہیں اکھاڑ پھینکیں گے، جب تک ہم اصلی ترین دشمن سے مقابلہ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ ہزار بار غیبت کی کیا کہتے ہیں، غیبت کی جو اسباب اور علل نقائص کو بیان کریں، نقصانات کو بیان کریں گے تو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ اس کے اندر ایک ایسی بیماری ہے، اخلاقی برائی انجام دینے والے کے اندر ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی برائی موجود ہے، اس اصلی بیماری کی علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے جو ہوا ہے، جمال الدین افغانی نے کیا خوب کہا، جمال الدین افغانی نے کہا ہمیں علت کے ساتھ، ہمیں جو ہے معلول کے ساتھ جنگ نہیں کرنا ہے، ہمیں علت کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ اصل چیز جو ہے پیچھے موجود ہے، اس ہدف کے ساتھ ہمیں جنگ کرنا ہے۔ جب تک ہم معلولات کے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے، علت بڑھتے رہیں گے اور معلولات میں بھی اضافہ ہوگا، ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، ہم جس مقصد کو حاصل کرنا چاہیں گے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ وہ علت ڈھونڈے، وہ اصل علت کیا ہے، وہ علت جب ڈھونڈیں گے تو پھر اس علت کے ساتھ جنگ کریں گے تو ساری کی ساری اخلاقی انحرافات جو پیدا ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہم ہمیشہ سے معلول کے ساتھ مبارزہ تو کرتے رہے، لیکن اس معلول کے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ سے علت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دروازے کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، دروازے کی چابی میں ہمیں آپ کے پاس ہوں گے تو آپ کی مرضی ہے کہ دروازہ بند رکھیں یا کھولیں۔ جب چابی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہم نہ دروازے کھول سکتے ہیں نہ دروازہ بند کر سکتے، ہم پیچھے سے آپ جو ہے نا مختلف حربے استعمال کرتے رہیں گے، گناہوں میں مبتلا ہوتے رہیں گے۔ لہذا جمال الدین افغانی نے خوب کہا کہ بھائی دیکھو انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں نا آپ ملک کے اندر، تو آپ اصل ہمارے ملکی دشمن کے علتوں کے ساتھ جنگ کریں، ان سے مبارزہ کریں۔ آپ اخلاقی بیماری کو معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ غیبت کرنے والے سے لڑنے سے پہلے غیبت کرنے والے کو غیبت کرنے کے اوپر جو چیز مجبور کر رہی ہے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا اس میں ہماری کامیابی ہے۔ پیغمبر اکرم اسلام کو مفاسد اور اخلاقی بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے پیغمبر جو ہے لوگوں کے اندر مفاسد اور اخلاقی بیماریاں پیدا ہونے سے پہلے لوگ پیغمبر کیا چاہتے تھے؟ لوگوں کو کرنٹائن کرنا چاہتے تھے۔ نہیں کہتے تھے وہ کورونا کے دور میں کرنٹائن کیوں کرتے تھے؟ تاکہ وہ بیماریاں لگنے سے محفوظ رہ سکیں، یا جو بیماری اس کے اندر ہے وہ آگے سرایت نہ کر سکے، دوسروں تک نہ پہنچ سکے۔ پیغمبر چاہتے ہیں کہ بھائی اخلاقی بیماری تمہارے اندر پیدا ہونے سے پہلے تم احتیاط کرو، تم احتیاط کرو اور علاج کے پیچھے پڑنے سے پہلے بیماریوں کو تمہارے پاس آنے ہی نہ دو، یا جو بنیاد ہے اس بنیاد کو بڑھنے نہ دو، کہ بیماری کی بنیاد میں بیماری کو بڑھنے نہ دو۔ پیغمبر چاہتے تھے کہ وہ جو جراثیم بڑھنے نہ پائے، اخلاقی بیماریوں کی جراثیم کو ہی پیغمبر اکرم اسلام ملت سے قوم سے ختم کرنا چاہتے تھے۔
23 سال تک پیغمبر گرامی اسلام یہی فرماتے رہے لوگوں کو، دنیا والوں تمہاری تباہی کے پیچھے ایک ایسی چیز ہے، وہ دشمن تمہارا اصلی ترین دشمن ہے، اس اصلی ترین دشمن کو ختم کرنا۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ وہ اصلی ترین دشمن کیا ہے جس کی مقدمات اتنے بیان ہو رہے ہیں، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ اجتماعی بیماریاں ختم کرنا ہو، انفرادی بیماریاں ختم کرنا ہو، اخلاقی بیماریاں ختم کرنا ہو، تو ہمیں سب سے پہلے ان بیماریوں کے پھیلنے کی جو علت ہے اس علت کو ختم کرنا، اس علت العلل کے ساتھ ہمیں جنگ کرنا ہے، مبارزہ کرنا ہے، پھر جا کے ہم جو ہے کامیاب ہو سکیں گے۔ جب تک ہم اصلی دشمن کو، اصلی بیماری کو ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک رحمت پروردگار کا ہم مستحق نہیں ہوں گے۔ لہذا اصلی بیماری اخلاقی بیماری ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام اشارہ فرماتے تمہارا دشمن بہت طاقتور ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، فرماتے ہیں کہ ایک روح ہے تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان، جنبیک یعنی دو پہلوؤں کے درمیان ایک روح ہے، اس روح سے لڑنا ہے۔ تمہارے ان دو پہلوؤں کے درمیان ایک انرجی ہے، ایک طاقت ہے، اس طاقت کے ساتھ مجھے اور آپ کو نبرد آزما ہونا ہے۔ اگر اس طاقت کے ساتھ ہم لڑ سکے، ہم جنگ کر سکے، ہم مبارزہ کر سکے، جو کہ انتہائی طاقتور بھی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن اگر تم نے گیم اپنی زندگی کا اس طاقت کے حوالے کر دیا، یا تمہارے پہلوؤں کے درمیان، دو پہلوؤں کے درمیان موجود اس روح کے حوالے اگر کر دیا، تو یوں سمجھ لو تمہیں خوب گناہوں کے میدان میں نچائیں گے۔ لہذا اپنے آپ کو بچائیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں وہ طاقت کیا ہے جو انسان کو نچاتے ہیں، وہ طاقت کیا ہے جو انسان کو مجبور کرتے ہیں گناہ کرنے پر، وہ جو سب سے بڑا دشمن ہے اور گناہوں کی ماں ہے، علت ہے، وہ انسان کا نفس ہے۔ اپنے کنٹرول کو نفس کے حوالے مت کیا۔ پیغمبر یہی جو آج میں شروع سے یہی کہتا رہا، یہی میں کہہ رہا ہوں، پیغمبر یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہارا خطرناک ترین دشمن ہے، تمام گناہوں کی علت العلل یہی ہے۔ اعدى عدوك، تم دشمنوں میں سے سب سے خطرناک دشمن، سب سے طاقتور دشمن تمہارا نفس ہے، جو ہر انسان کے اندر موجود ہے اور ہر گناہ کی ماں بھی ہے، ہر گناہ کی جڑ بھی ہے، ہر گناہ کی علت بھی ہے۔ جب تک نفس کو کنٹرول نہیں کرو گے، اس وقت تک نہ غیبت سے بچو گے، نہ اخلاقی بیماریوں سے بچ سکو گے، نہ جھوٹ بولنے سے، نہ دھوکہ دینے سے، کسی بھی بیماری سے انسان نہیں بچ سکیں گے جب تک انسان کا نفس انسان کے کنٹرول میں نہ ہو۔ حضرت آیت اللہ جواد عامری نے اس میں بہت خوبصورت یہ جملہ فرمایا کہ بھائی گناہ کو اپنا طبیعت ثانویہ مت بنائیں۔ طبیعت ثانویہ کسی کے طبیعت ثانویہ یہ ہے کہ آپ اپنے کنٹرول کو نفس کے اس قدر حوالے کریں گے، نفس امارہ کے اس قدر حوالے کریں گے، وہ آپ کو جس قسم کی گناہ کرنے کے لیے کہے نفس، آپ جو ہے مجبور ہو جائیں گے، چونکہ آپ نے اپنا کنٹرول اس کے حوالے کیا ہوا۔ اب آپ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ راہ چلتے ہیں تو نفس کے مرضی سے چلیں گے، آپ بیٹھیں گے نفس کی مرضی سے بیٹھیں گے۔ اب آپ کی حکومت آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ کا تسلط آپ کے اوپر نہیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ آپ کے نفس کے ہاتھ میں ہے۔ جس کا کنٹرول، جس کی چابی کسی کے نفس کے حوالے ہو جائے، وہ ہر قسم کی گناہ اب اس بندے سے کروائے گا اور اس بندے کو اسفل سافلین تک پہنچانے میں کسی قسم کی سستی اور کاہلی نہیں کریں گے۔ لہذا گناہ کو طبیعت ثانویہ مت بنائیں۔ جس بندے کی طبیعت ثانویہ میں گناہ اگر آ جائے تو وہ جھوٹ بولیں گے تو اس کو احساس نہیں ہوگا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، وہ غیبت کریں گے تو پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، وہ کئی دنوں تک نماز کو چھوڑیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، کتنی بڑی نافرمانی پروردگار کی ہے۔
نفس کے کنٹرول میں اگر میرا اور آپ کا قابو اگر آ جائے، چابی اگر آ جائے، تو یوں سمجھ لیجیے کہ ہر قسم کی گناہ ہم کریں گے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوگا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ لہذا رحمت پروردگار سے اگر اپنے آپ کو فیضیاب کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ جو اصلی ترین دشمن ہے، اس نفس کو اپنے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، دشمن انسان کے دو قسم ہیں، ذرا تمام کرنی۔ ایک انسان کا بیرونی دشمن ہے، ایک انسان کا داخلی دشمن ہے۔ انسان کے بیرونی دشمن، باہر کے دشمن زیادہ سے زیادہ انسان کے جان اور مال کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ بیرونی دشمن کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ جان لیں گے یا مال کو نقصان پہنچائے گا۔ بیرونی دشمن یہی ہے۔ لیکن یہ نفس جو ہے انسان کا اندرونی اور باطنی دشمن ہے۔ یہ باطنی دشمن اگر طاقتور ہو جائے تو یہ میرے اور آپ کے ایمان کو ہمارے ہاتھ سے چھین لے گا، میرے اور آپ کے عبادت کو، میرے اور آپ کے عقیدے کو ہمارے ہاتھ سے چھین لے گا۔ جس بندے کا عقیدہ اس کے ہاتھ سے چلا جائے، جس بندے کا ایمان اس کے ہاتھ سے نکل جائے، جس بندے کا خدا کے اوپر، رسول کے اوپر، اہل بیت اطہار کے اوپر، انبیاء کے اوپر اور کتاب اللہ کے اوپر ایمان اگر اٹھ جائے تو یوں سمجھ لیجیے وہ مکمل طور پر رحمت پروردگار سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا رحمت پروردگار کا اگر اپنے آپ کو استحقاق بنانا ہے تو مجھے اور آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ دعا کروں گا درگاہ رب العزت میں، پروردگار تجھے تیری عزت و جلالت و اسماء الحسنی کا صدقہ ہمیں اپنے نفس پر قابو رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار آپ کے اہل بیت اطہار ہماری قلیل عبادتوں کو اپنی درگاہ عالیہ میں مستجاب فرما۔ پروردگار اپنی رحمت واسعہ میں ہم سب کو شامل فرما، نظر رحمت کو ہم سب پہ ہمیشہ برقرار فرما۔ پروردگار آئندہ ماہ مبارک رمضان میں بھی تیری بندگی، عبادت، اطاعت کرنے کی توفیق اور عمر میں برکت عطا فرما۔ پروردگار غم حسین و آل حسین کے سوا کوئی غم نصیب نہ فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔